جب تک یہ نظام موجود ہے لکھ لیجئے قیامت آ سکتی ہے، مسائل بڑھیں گے، مشکلات بڑھیں گی، پریشانیاں بڑھیں گی، اعتقادی گمراہی، الحاد اور زندقہ، کفر اور شرک، بے حیائی، عریانی، فحاشی، چوری، ڈاکہ، قتل، اغوا، زنا، بددیانتی، بدعنوانی، ملاوٹ، ہمہ قسم کی تمام برائیاں طاقتور ہوں گی۔ یہ نظام اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ کفار کا دیا ہوا نظام ہے۔ یہ مسلمان بھی جب اس کو اپنائے گا، خدا کی بغاوت کی راہ پر چلنے پر یہ نظام اس کو دے کر جائے گا، پیغمبر کی مخالفت کی راہ پر۔ 65 برس میں یہ قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ہمارا اتحاد جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بامقصد ہونا چاہیے۔ ہمارا انتشار کا سبب کون ہے؟ یہی حکمران، ان کی پالیسیاں۔ آج امریکہ کے ہم غلام ہیں، سب کچھ اس کے کہنے پر۔ مولانا بشیر صاحب فرما رہے تھے کہ نواز شریف تم محمد کے غلام ہو، نہیں ہے، یہ مکار ہے، فریبی ہے، جھوٹا ہے، یہ امریکہ کا غلام، یہ کفر کے غلام، نفس کے غلام، شر کے غلام، بے حیائی کے غلام۔ انہوں نے پوری قوم کو بیچ دیا، ملک کو گروی رکھ دیا۔ ورلڈ بینک، IMF اور دیگر ممالک سے قرضے دے کے سود کی دلدل میں پوری قوم کو پھنسا دیا۔ نہیں یہ رات کی آئندہ کی 3 4 نسلیں لاکھوں روپے کی مقروض پیدا ہو رہی۔ ہمارے قومی وسائل کس کے پاس ہیں؟ تعلیمی ادارے کس کے پاس ہیں؟ ابلاغ، نشریات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات کس کے پاس ہیں؟ پولیس کس کی ہے؟ فوج کس کی ہے؟ عدالتیں کس کی ہیں؟ قانون کن کا بنایا ہوا ہے؟ یہی لوگ ہیں، انہی کے پاس سب کچھ۔ ان پر اعتماد کیا، انہی کو ووٹ دیتے ہو، یہی ہمیں ٹکڑے کرتے ہیں، دینی جماعتوں کو بھی، ہماری اسلامی وحدت کو پارا پارا کرتے ہیں۔ الیکشن کے دنوں میں ہم گرادیوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں کفر، الحاد اور زندقہ کی پیداوار ان مکروہ جماعتوں، جن کا ذکر ڈاکٹر فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی وہ شہیدہ، اگر یہ شہیدہ ہے تو بدر حنین والے کون ہیں؟ تو یہ حکمران کون لائے؟ کس نظام نے دیے؟ کسی نظام نے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نظام کی تبدیلی کا انقلاب لے کر آیا، نظام کی تبدیلی۔ اس نظام کی تبدیلی کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہو۔ عجیب حالت ہے ہماری، الیکشن کے موقع پر بھائی بھائی سے لڑ گیا، میاں بیوی میں چپکلش، ماں باپ، خاندانوں میں لڑائی۔ کس کے لیے؟ تو نون لیگ کے ساتھ میں تو PPP کی PP نہیں بجاتا۔ یہ اسی جادوگری کا اثر ہے، یہ اسی سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ، کافرانہ، مشرکانہ نظام نے ہمیں غربت دی، ہمیں جہالت دی، ہمیں بیماری دی، پسماندگی دی، ہمیں دیگروں کا دست نگر بنایا۔ بھوکے کو دو روٹی کی بھوک ہے، اس کو آدھی روٹی دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، باقی 1.5 بھی ملے گی۔ دوسرا آ کر آدھی دینے کا پھر لالچ دیتا ہے۔ تیسرا آ کر یہ سٹپنیاں ہیں، سٹپنیاں، سیاسی سٹپنیاں ہیں۔ جب تک اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے تمام دینی قوتیں کسی بے دین کے ساتھ اتحاد مت کرو۔ 65 برس ہو گئے ہمیں، کبھی پیپل پارٹی سے، کبھی ANP سے، کبھی اس سے، کبھی اس سے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیں اپنا موقف کمزور کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی ایک بات بھی نہیں چھوڑتے، وہ ہم سے دستخط دیتے ہیں اپنے موقف پر، اپنے نکات پر۔ ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر ان کے ساتھ متحد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ MMA،
MPS کی تقسیم کرتے ہیں، یعنی ایک طرف آپ ملحد اور زندیق کو اپنا رہنما بناتے ہیں اور دوسری طرف اس سیٹ پر عادل لگی محدث کو آپ چھوڑتے ہیں، ان سے توقع رکھو گے؟ یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہی ہماری دعوت ہے کہ آئیے ہم سب مل کر ان مشترکات پر، ان متفقات پر جس پر تمام دینی ادارے، جماعتیں، شخصیتیں متفق ہیں۔ سب سے پہلے خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، حلال حرام ایک ہے، پاک ناپاک ایک ہے، جائز ناجائز ایک ہے، سب کا قبلہ ایک ہے، عبادت ایک ہے، وقت ایک ہے، طریقہ ایک ہے۔ اختلاف کس بات کا ہے؟ اختلاف ان امریکی یہودی غلاموں نے ایچسن کالج کا، پکارو کالج کا، وہاں کے بے دینی ماحول کا پلا ہوا، یہ بے دین، یہ کینگل میڈیکل کالج وہاں کے، وہاں خدا نہیں۔ پر پاک ملتان کی یونیورسٹی میں سریا ملتانی کر جا سکتی ہے موسیقی تانا ریوی سکھانے کے لیے، شیخ الحدیث حدیث کے لیے نہیں جا سکتا، شیخ التفسیر نہیں جا سکتا، تو پیدا کیا ہوں گے؟ رقاص پیدا ہوں گے، نچیے پیدا ہوں گے، گویے پیدا ہوں گے، تبرچیے پیدا ہوں گے۔ گویوں، نچیوں، تبرچیوں، رقاصوں کو قرآن و سنت سے کبھی لگاؤ نہیں ہو سکتا، یہ وحشت زدہ ہو جائیں گے۔ قرآن ان چیزوں کو معاف نہیں کرتا، ان کی اجازت نہیں دیتا، اس سے معاشرے میں تباہی آتی ہے، انسان انسانیت کے مقام سے گر کر حیوانیت سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، وہ درندہ بن جاتا ہے، جنسی بھیڑیا بن جاتا ہے، وہ معاشی طور پر ایک عیاش و بدماش بن جاتا ہے، لفندہ بن جاتا ہے، آوارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب حالات ہمارے سامنے ہیں، میں پالیسیاں ان کی ہیں۔ آج کراچی مقتل بنا ہوا ہے، پورا ملک مقتل بنا ہوا ہے، انسانی لاشوں کے ڈھیر اٹھ رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ کہیں شیعہ سنی فساد، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ حکمران جانتے نہیں کہ سب کچھ کر سکتے ہیں، نیت نہیں۔ میں گناہگار آدمی ہوں جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ مذاکرات میں مخلص نہیں، منافق ہیں۔ سامنے آ گئی بات، یہ امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ کے غلام۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، پورے پاکستان میں شیعہ سنی فسادات، انسانی قتل و غارت کا بازار گرم کرنے کی پالیسی ایجنڈا امریکہ کا ہے۔ اگر طالبان سے مذاکرات ہو جائیں، معاملہ طے ہو جائے، طالبان پاکستان سے محفوظ ہو جائیں گے، وہ افغانستان میں امریکیوں کی ایسی کیسی پھیر دیں گے۔ آج وہ دونوں طرف سے سینڈوچ بنے ہوئے ہیں، ادھر نیٹو افواج، ادھر پاکستان۔ یہ امریکہ کی پالیسی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کشمیر میں آپ ہندو کے خلاف لڑنے کا نعرہ بلند کریں تو وہ جہاد ہے، افغانستان میں امریکہ کے خلاف لڑیں تو دہشت گرد۔ یہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔